مقابلہ ہر لحاظ سے بہترین رہا اور بعض جگہوں پہ ہمیں جو ہے وہ فیصلہ لینے میں کافی دقت پیش آئی. بہرحال مشاورت سے جو ہے وہ رزلٹ تیار کیا گیا ہے جس کو میں ابھی پھر اناؤنس کروں گا. یہ قریباً 1.5 مہینے کی محنت ہے جو آج ہم یہاں تک آئے ہیں. قریباً اکتوبر کے آخر میں مسابقہ اناؤنس ہوا تھا اور اس کے بعد پھر 18 نومبر کو پہلا لیول، پھر 25 کو دوسرا، اور آج جو ہے وہ فائنل لیول جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آیا. تو اس کے نتائج میں بلا تاخیر 3 پاروں والی کیٹیگری میں 4 طلباء تھے. تیسری پوزیشن کے لیے عبدالہادی نوید، حفظ کلاس نمبر 8، ہیڈ آفس. دوسری پوزیشن کے لیے 3 پارہ کیٹیگری میں سے ریلوے اسٹیشن برانچ سے محمد فرحان عقیل. اور پہلی پوزیشن کے لیے ہیڈ آفس حفظ کلاس نمبر 10 سے محمد احسان خرم. پانچ پارہ کیٹیگری میں اول پوزیشن کے لیے حفظ کلاس نمبر 8 سے ہیڈ آفس حفظ کلاس نمبر 8 سے زین العابدین الیاس. دوسری پوزیشن کے لیے ہیڈ آفس حفظ کلاس نمبر 8 سے عبدالباسط عامر. یہ تمام طلبہ قریب آ جائیں، ادھر آ کے کھڑے ہو جائیں تاکہ ادھر آنے میں تاخیر ہو رہی ہے، ادھر قریب آ جائیں آپ لوگ. اور تیسری پوزیشن کے لیے 5 پارہ کیٹیگری میں ہیڈ آفس حفظ کلاس نمبر 1 سے محمد فصیح خرم. دس پارہ کیٹیگری میں تیسری پوزیشن کے لیے ہیڈ آفس حفظ کلاس نمبر 9 سے عمر کاشف. دوسری پوزیشن کے لیے 10 پارہ کیٹیگری میں ایولون ہائی اسکول سے محمد ہاشم وسیم. اور پہلی پوزیشن کے لیے 10 پارہ کیٹیگری میں کہنا برانچ سے عبد الرحمن بن رضوان الحق. پندرہ پارہ کیٹیگری میں تیسری پوزیشن کے لیے ایولون ہائی اسکول سے مہد عبدالستار. دوسری پوزیشن کے لیے ہیڈ آفس ابراہیم اکیڈمی حفظ کلاس نمبر 1 سے طلال نوید. پہلی پوزیشن کے لیے 15 پارہ کیٹیگری میں ہیڈ آفس ابراہیم اکیڈمی حفظ کلاس نمبر 5 سے محمد دانیال شہباز. بیس پارہ کیٹیگری میں 6 طلباء تھے، 3 کا چناؤ ہوگا. تیسری پوزیشن کے لیے ہیڈ آفس حفظ کلاس نمبر 4 سے
محمد روحان مبشر. دوسری پوزیشن کے لیے ہیڈ آفس حفظ کلاس نمبر 1 سے بازل حسین. اور پہلی پوزیشن کے لیے 20 پارہ کیٹیگری میں ہیڈ آفس حفظ کلاس نمبر 1 سے مصطفیٰ محمود. میں درخواست کروں گا، شکریہ مفتی صاحب، آپ تشریف رکھیں. درخواست کروں گا حافظ ابراہیم صاحب کے والد صاحب شیخ محمد سلیم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اساتذہ میں انعامات تقسیم فرمائیں. تین پارہ کیٹیگری میں اول پوزیشن حاصل کی حفظ کلاس نمبر 10 ہیڈ آفس سے محمد احسان خرم، جن کے استاد ہیں مولانا محمد عثمان نذیر صاحب. وہ تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں. پانچ پارہ کیٹیگری میں اول پوزیشن حاصل کی زین العابدین الیاس، جن کے استاد ہیں قاری ہدایت اللہ صاحب. تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول فرمائیں. 10 پارہ کیٹیگری میں اول پوزیشن حاصل کی عبد الرحمن بن رضوان الحق، جن کے استاد ہیں ناظم بھی ہیں برانچ کے، کہنا برانچ سے قاری محمد زبیر صاحب. پندرہ پارہ کیٹیگری میں اول پوزیشن حاصل کی حفظ کلاس نمبر 5 ہیڈ آفس کے استاد قاری منیب اللہ صاحب. تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں. بیس پارہ کیٹیگری میں اول پوزیشن حاصل کی مصطفیٰ محمود، جن کے استاد ہیں قاری محمد یونس صاحب. وہ تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول فرمائیں. ہمارے دیگر ناظمین میں ہمارے ہیڈ آفس کے ناظم تعلیمات ہیں شعبہ قاعدہ و ناظرہ سے، جنہوں نے اس مکمل ٹائم انتہائی اہم کردار ادا کیا. مولانا لیاقت علی صاحب تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول فرمائیں. ہیڈ آفس کے ناظم ہیں ہمارے شعبہ حفظ کے مولانا وقار صاحب، جو آج کے ہمارے ممتحن بھی تھے اور نہایت اہم کردار ادا کیا. تقریباً سوالات ان کے تیار کیے ہوئے تھے آج بھی، اس سے پہلے بھی. ان کے 2 طلباء نے پوزیشن حاصل کی ہے. 3 طلباء نے. اسی طرح ہمارے شعبہ حفظ کے ہی ناظم ہیں قاری محمد جنید زمان صاحب. آپ نے بھی گراں کردار خدمات انجام دی، گراں قدر. ان کے ایک طالب علم نے پوزیشن حاصل کی. ریلوے اسٹیشن برانچ کے ناظم ہیں ہمارے مفتی ارشاد صاحب، جنہوں نے بڑا ایکٹیو کردار ادا کیا اور یہاں پہ بھی ایک پوزیشن حاصل کی. کہانا میں بھی اچھی شمولیت ان کی طرف سے رہی. شادرہ برانچ سے قاری اسماعیل صاحب، محنت اچھی رہی، طلباء نے اچھا پڑھا اس دفعہ، مگر بدقسمتی سے اس دفعہ پوزیشن حاصل نہ کر سکے. انشاءاللہ امید ہے اگلی دفعہ یہ لوگ بھی اس کیٹیگری میں آئیں گے. ہمارے ممتحن تھے، آج کے ججز میں بھی شامل رہے، سوالات بھی تیار کیے اور
کہنا برانچ کے اس وقت سپورٹنگ ناظم بھی ہیں مولانا عبدالحی صاحب، وہ تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ ایولون ہائی اسکول کے 2 اساتذہ جو ہیں وہ شامل ہیں جو موجود نہیں ہیں، ان کے ناظم صاحب ہمارے پاس مولانا رمضان صاحب موجود ہیں، وہ تشریف لائیں اور دونوں اساتذہ کے سرٹیفکیٹ وصول فرمائیں، قاری محمد ظفر صاحب اور قاری محمد طیب صاحب۔ ان کے دونوں طلباء نے پوزیشنیں حاصل کی۔ سرٹیفکیٹ مجھے دے دیں، اب باقی جو بچ گئے ہیں نا مجھے دے دیں۔ ریلوے اسٹیشن کے برانچ سے فرحان عقیل نے پوزیشن حاصل کی، ان کے استاد ہیں قاری محمد عدیل صاحب، وہ تشریف لائیں اور اپنا سرٹیفکیٹ وصول فرمائیں۔ ریلوے اسٹیشن سے ہی قاری محمد وقاص صاحب موجود نہیں ہیں، ان کی جگہ پہ ناظم تعلیمات قاری مفتی ارشاد صاحب وصول فرمائیں۔ ہیڈ آفس حفظ کلاس نمبر 9 کے استاد ہیں قاری میر احمد صاحب، جن کے 2 طلباء نے شرکت کی اور ماشاءاللہ دونوں نے ہی بہترین پڑھا، مولانا میر احمد صاحب۔ ہیڈ آفس حفظ کلاس نمبر 4 کے استاد اور روحان مبشر نے تیسری پوزیشن حاصل کی 20 پارہ کیٹیگری میں، قاری امداد اللہ صاحب۔ جو بچے رہ گئے ان کے بھی لے۔ حفظ کلاس نمبر 3 ہیڈ آفس کے استاد ہیں، آپ کے ایک طالب علم نے مسابقے میں شرکت کی فائنل میں، قاری محمد عدنان صاحب۔ آخر میں وہ طلباء جو مسابقے میں آج کے فائنل مسابقے میں شریک تو تھے مگر پوزیشن ان کی کسی بھی وجہ سے نہ آ سکی، تاہم اعزازی سرٹیفکیٹ ان کے لیے ہوگا۔ ریلوے اسٹیشن برانچ سے عبد القدیر، ہیڈ آفس حفظ کلاس نمبر 5 سے عمر عبدالستار، ہیڈ آفس حفظ کلاس نمبر 4 سے عیسیٰ سہیل، ہیڈ آفس حفظ کلاس نمبر 9 سے علی مرتضیٰ طارق، ہیڈ آفس حفظ کلاس نمبر 4 سے عبداللہ احسان، ہیڈ آفس حفظ کلاس نمبر 8 سے حماد حسین، ہیڈ آفس حفظ کلاس نمبر 3 سے احمد علی وارث۔ انعامات الحمدللہ سب کے مکمل ہوئے، کچھ اساتذہ کے کیش انعامات رہ گئے ہیں، وہ انشاءاللہ بھی پروگرام کے میں اب دعوت دوں گا بانی الکہف حافظ ابراہیم نشبندی کو کہ وہ اس تقریب کا مختصر دعائیہ کلمات کے ساتھ اس تقریب کا اختتام فرمائیں۔ چلیں لے، دل کر رہا تو
مفتی راشد محمود صاحب نہیں ہو ڈرائیور صاحب مل لیں گے ان سے. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمدللہ دل بہت مطمئن اور بہت خوش ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب بچوں کو قبول فرمائے، انتظامیہ کو قبول فرمائے، قاری حضرات کو قبول فرمائے، ناظمین کو قبول فرمائے. سب محنت کرنے والوں کی محنت کو اللہ اپنی شان کے مطابق اجر اور بدلہ عطا فرمائے. حمزہ بھائی نے فرمایا کہ 1.5 مہینے کی محنت ہے. 1.5 مہینے کی محنت تو فقط یہ اس پروگرام کی کہہ لیجئے، لیکن یہ محنت تو غار حرا سے شروع ہوئی جب پہلی وحی کا نزول ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ محنت وہاں سے شروع ہوئی. نبی علیہ السلام نے قرآن مجید پھر صحابہ کرام کو سکھایا، پھر آگے سلسلہ چلتے چلتے الحمدللہ ہم تک پہنچا. میں نے چند دن پہلے بھی ایک جگہ ایک بیان میں ایک بات بتائی تھی، وہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. بہت مختصر بات کروں گا، زیادہ لمبی نہیں انشاءاللہ. میں کسی ملک میں ایک گھر میں تھا، اس گھر میں بڑا سکون تھا. مجھے محسوس ہوا، میں نے ان کو کہا کہ بڑا سکون ہے آپ کے گھر میں. کہنے لگے ہاں پہلے بھی کسی نے کہا تھا. اور پھر وجہ بتائی. کہنے لگے کہ ہم گھر کے 8 افراد ہیں اور روزانہ ایک قرآن مجید مکمل کرتے ہیں. سب نے، بچہ، بوڑھا، عورت، مرد، جوان، سب مل جل کے تقسیم کیا ہوا ہے. روز ایک نہ ہو سکے، بعض مصروفیت ہوتی ہے، کوئی ایسی ضرورت آ جاتی ہے نہیں پڑھ سکتے پورا، تو 2 دن میں پورا کر لیتے ہیں. تو جس گھر میں قرآن مجید اتنے شوق سے پڑھا جائے، گھر کا ہر فرد قرآن پڑھنے میں حصہ لے، تو وہاں رحمتیں اور برکتیں کیوں نہیں آئیں گی. ایک ایسا ملک جہاں بے دینی اور بے حیائی بہت زیادہ ہے، وہاں ان کے گھر کے اندر دین کا ماحول، پاکیزگی اور سکون ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سے سچی اور پکی نسبت عطا فرمائے، قرآن مجید پڑھنے کا شوق عطا فرمائے، قرآن مجید کے ساتھ ایسا تعلق عطا فرمائے جو ختم نہ ہونے والا ہو. ایک مثال دے کے بس بات پوری کر رہا ہوں. ایک گتا کہیں گھر میں رکھا ہوا تھا، تو اس کو کسی نے اٹھایا اور قرآن مجید کی جلد بنا دیا. اب مجھے یہ بتائیے، آپ بچے قرآن پڑھنے والے ہیں، اس قرآن مجید کی جو جلد بن گئی وہ گتا، کیا اس کو بے وضو ہاتھ لگا سکتے؟ نہیں. تھوڑی دیر پہلے جب جلد نہیں بنایا گیا تھا، کہیں رکھا ہوا تھا، تو اس وقت بے وضو ہاتھ لگا سکتے تھے یا نہیں لگا سکتے تھے؟ اس وقت اس گتے کی کوئی اتنی اہمیت اور عظمت اور تقدس تو نہیں تھا نا. اس کو یہ عظمت اور تقدس کہاں سے ملا؟ قرآن مجید کے ساتھ نسبت مضبوط کرنے سے ملا. ایک گتا جو 2-5 روپے کا 10 روپے کا گتا تھا، کوئی اس کی حیثیت اور قیمت نہیں تھی. قرآن مجید کے ساتھ اس نے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا، جوڑ لیا. اتنی عظمت بڑھ گئی کہ اب بغیر وضو کے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اس پہ لکھا تو کچھ نہیں ہے، الفاظ تو اندر ہیں. تو جب ایک معمولی گتے کی اتنی عظمت بڑھ سکتی ہے، تو بھئی میری اور آپ کی، انسان جو اللہ کے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لے، اس کی کتنی شان بڑھ جائے گی، کتنی عظمت بڑھ جائے گی. ماشاءاللہ آپ سب کی ہمت کو داد ہے. صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں، ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں اور طریقے سے بیٹھے ہوئے. اللہ آپ سب کا بیٹھنا بھی قبول فرمائے. میری بات مکمل ہو گئی. اور
الحمدللہ ہماری انتظامیہ نے، خاص طور سے حمزہ بھائی نے اور مزید 3 حضرات نے ایک پالیسی بک لکھی ہے، تو اس کے اوپر میں ان لوگوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور نقد انعامات کا انہوں نے چونکہ خود ہی کہا بعد میں دینے ہیں، تو وہ بھی بعد میں ہی پھر ملیں گے، جب سب کو ملیں گے تو ان کو بھی ملیں گے، بعد میں ہی ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو مزید جو اس میں کمی رہ گئی ہے 5-10% کی، اس کو مکمل جلد سے جلد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ پھر یہ ہم مزید اداروں کو بھی دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے۔ اب توبہ کے کلمات اور دعا، ہم سب توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ۔ جو بیت ہونا چاہے وہ بیت کی نیت بھی کر سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب انشاءاللہ ہم دعا مانگیں گے۔ فلسطین کے بچوں کے لیے بھی دعائیں مانگنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہزاروں کی تعداد میں وہاں پہ بچے شہید ہو چکے ہیں۔ وہاں بھی ایسے اسکول تھے، کالج اور مدرسے، بہت سارے بم کے آگے نیچے ختم ہو گئے، سب ملبہ بن گئے۔ تو ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور اپنے ادارے کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ آپ بچوں نے دعائیں کی، اللہ نے بنا دیا۔ پہلے تو نہیں تھا نا اتنا بنا ہوا، اب ماشاءاللہ اللہ نے بنا دیا۔ اب آپ نے دعا کرنی ہے، اوپر لگانا ہے ہم نے سولر سسٹم انشاءاللہ تعالیٰ 40 کلو واٹ کا۔ آپ اس کے لیے دعا کریں گے، اللہ وہ بھی لگوا دیں گے۔ بچوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ نے دعائیں کی، اللہ نے سارے کام کرا دیے۔ چلیں اب دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما۔ اللہ ان تمام بچوں کو قبول فرما۔ اللہ ہم سب کو حافظ قرآن بنا، محافظ قرآن بنا، داعی قرآن بنا، ناشر قرآن بنا، حامل قرآن بنا۔ یا اللہ ہم سب کو قاری قرآن بنا، یا اللہ ہم سب کو عاشق قرآن بنا۔ قرآن مجید سے سچی نسبت عطا فرما۔ یا اللہ اس مسابقے میں جتنے بچوں نے حصہ لیا سب کو قبول فرما، یا اللہ سب کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن سے سچا تعلق عطا فرما۔ قیامت کے دن قرآن مجید کو ہمارے حق میں شفاعت کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں اپنے والدین کی کہنا مان کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کو اپنی حفاظت میں لے لیجئے۔ یا اللہ پوری امت کو اپنی حفاظت میں لے لیجئے۔ یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ ہزاروں مسلمان بچے، عورتیں، مرد، بوڑھے شہید ہو چکے۔ اللہ ان تمام شہداء کو شہدائے بدر اور شہدائے احد والا مقام عطا فرما۔ یا اللہ جو وہاں اس وقت مجبور ہیں، بے گھر ہو چکے، اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کو پناہ عطا فرما۔ یا اللہ یہودی اور جو دوسرے لوگ مل کر مسلمانوں کے اوپر بمباری کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ اگر ہدایت نہیں تو ان کو قوم عاد اور قوم سمود کی طرح تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما۔ یا الہ العالمین ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما۔ رب کریم ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ان بچوں کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، جہاں جہاں یہ رہتے ہیں پورے گھروں میں برکت عطا فرما، خصوصی فضل کا
معاملہ فرما، ان کے والدین کو، دادا دادی کو، نانا نانی کو قبول فرما یا الہ العالمین۔ جو ہم نے مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما یا اللہ، اپنی شان کے مطابق عطا فرما یا اللہ۔ جب ہماری موت کا وقت آئے ہماری زبانوں سے کلمہ جاری فرما دینا یا اللہ۔ ہمارے ادارے الکہف ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کو قبول فرما یا اللہ۔ ہم پر رحمت کا معاملہ فرما، تمام ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ جو ہمارے معاونین ہیں رب کریم انہیں اپنے مقربین میں شامل فرما یا الہ العالمین۔ ہمارے شیخ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکات العالیہ یا اللہ، ان کی زندگی میں مزید برکتیں عطا فرما، حضرت کو صحت عافیت کے ساتھ سلامت پر رکھیے یا الہ العالمین۔ مہد الفقیر کو بھی قبول فرما یا اللہ۔ ہمارے اکابرین کی حفاظت فرما یا اللہ۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ الکہف کے جتنے شعبے ملک میں جہاں بھی کام کر رہے ہیں یا اللہ، آن لائن، آن سائٹ، بنین بنات، تعلیم کے اور رفاہی، اللہ سب کو قبول فرما، سب کے لیے آسانیوں کے فیصلے فرما یا اللہ۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں یا اللہ، سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ اس مسابقے میں شرکت کرنے والوں کو، بیٹھنے والوں کو، سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو قبول فرما، تمام حاضرین کو قبول فرما یا اللہ۔ ہم نے کچھ برانچز میں سولر سسٹم لگانے ہیں یا ہیڈ آفس میں بھی لگنا ہے، اللہ تمام برانچز میں جو جو ضروریات ہیں سولر کی ہیں یا جو بھی اپنی غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین آمین یا رب العالمین، آمین جی 5 بچوں کو قرآن مجید حفظ ہوئے، ان کے والدین کو مبارکباد۔ ماشاءاللہ، ابھی حضرت نے یاد دلا دیا، الحمدللہ 5 بچوں نے قرآن مجید مکمل کیا، جن کی آج اختتامی تقریب بھی تھی، وہ میرے ذہن سے نکل گیا۔ تو ان بچوں سے درخواست یہ ہے کہ جس طرح آج انہوں نے پگڑیاں پہنی ہوئی تھی نا، سر ڈھکے ہوئے تھے، یہ گھر میں بھی رہیں اور قبر تک رہیں، موت تک رہیں، شادیوں میں جائیں، کہیں بھی جائیں، پتہ لگے یہ حافظ قرآن ہیں، تو سر ڈھکے رہیں۔ اور ان بچوں کو بھی مبارکباد ہے، ان کے والدین، ان کے اساتذہ کرام، اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اور مزید کن بچوں کا ختم ہونے والا ہے جی؟ سب کا؟ ماشاءاللہ، چلیں ان کی دعا پھر بعد میں ہوگی، جزاک اللہ خیر۔ اور ہماری میڈیا ٹیم بھی صبح سے لگی ہوئی ہے اور بھوک ساروں کو لگی ہوئی ہے، تو بھائی کھولیں، روٹی کدھر ہے؟ یار تو ٹائم لیٹ ہو گیا نا، تو میں تو بھاگ رہا دوروں میں۔ 1 منٹ بھائی جان ٹھہر جائیں، سب کوئی نہیں ملے گا، آپ ادھر اپنی سے بیٹھ جائیں۔ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ آپ کے جو ناظم ہیں حافظ محمد حمزہ عزیز، ان کے والد صاحب میرے خالو تھے، یہاں اوپر ہوتے تھے، آپ جانتے ہیں ان کو، تو ان کا انتقال ہو گیا، تو ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ اللہ جو کچھ ایصال ثواب کے لیے ہم نے پڑھا، اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لیجئے، خالو عزیز کی مغفرت فرما دیجئے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیجئے یا اللہ۔ ان کے انتقال سے لے کے ابھی تک ان کے لیے جو کچھ پڑھا گیا، ایصال ثواب کیا گیا، بچوں نے پڑھا، بڑوں نے پڑھا، سب کو قبول فرما لیجئے یا الہ العالمین۔ ہم سب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اور ہمارے وہ عزیز و قارب دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ، سب کی کلی مغفرت فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم۔